کہا یہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس نے تو مصطفیٰ سے مانگا تھا نا, اس نے تو مصطفیٰ سے مانگا تھا. اللہ مسکنا وہ خود خدا سے نہیں کہتا ہے, اس لیے کہ یہ کام مصطفیٰ کا ہے. یہ کام کس کا ہے بولیے؟ بے ان کے واسطے کہ خدا خود کچھ عطا کرے. ہاشا غلط یہ حوث بے بشر کی ہے. حضور نے فرمایا یا اللہ بارشیں نازل فرما. فرمایا یہ کہنا تھا کہ بارشیں شروع ہو گئی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کانا ابو طالب حی لقرت عیناہ, کاش میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ان کی. میں ینشدنا فی قولہ, کون ہے جو میرے چچا کی نعت پڑھے گا؟ فقام علی, حضرت علی کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ کأنک عرضت قول, حضور آپ کا ارادہ میرے باپ کے اس قول کی طرف ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, حضور نے فرمایا ہاں ہاں وہی شعر پڑھ. اب حضرت علی پڑھتے ہیں, مل کے پڑھیے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عصمت للارامل. وابیض, اے روشن چہرے والے, یستسقى الغمام, بارش بادل سے طلب کی جاتی ہے. بوجہہ, تیرے چہرے کے صدقے. بولو تیرے چہرے کے صدقے. او بھائیو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ حضور خود پڑھوا رہے ہیں, پڑھو پڑھو میری مسجد ہے, پڑھو. وابیوں کا بت خانہ نہیں ہے, پڑھو پڑھو میری مسجد ہے. فرمایا پڑھو وابیہ دو, اے روشن چہرے والے, یستسقى الغمام, بارش طلب کی جاتی ہے بادلوں سے. بوجہہ, تیرے چہرے کے صدقے. شمال الیتاما عصمت للارامل, آپ یتیموں کے پروردہ یعنی پرورش کرنے والے ہیں, یتیموں کے پرورش کرنے والے ہیں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے ہیں. آگے کے الفاظ بھی تھے, فرمایا یلوذ بہ الہلاک من آل ہاشم, بنو ہاشم جیسے لوگ جب مشکل میں پھنس جائے. اچھا یہاں پر پوچھا کہ بنو ہاشم کیوں اور کوئی قوم کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ بڑی سخت مزاج تھی, چھوٹی موٹی مشکل سے ڈرتے نہیں تھے, وہ بڑے سخت مزاج تھے. بنو ہاشم جو ہے بولیے بڑے سخت مزاج تھے, بڑے برداشت والے تھے, چھوٹی موٹی باتوں پہ شکایت نہیں کرتے. اس لیے ابو طالب نے یہ شعر پڑھا تھا تو کہا حضور یہ عام نازک مزاج تو یہ آپ کی نالین کے نیچے ہیں. یہ تو بنو ہاشم جو ہے نا, جو پہاڑ بھی ان پر گر جائے تو شکایت نہیں کرتے, لیکن جب ان پر ایسی مشکل آئے جو پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو تو پھر یہ بھی بھاگ کر آپ ہی کے پاس آتے ہیں. تو فرمایا کہ یلوذ بہ الہلاک من آل ہاشم عنده من نعمت و فضائل. فرمایا جب بنو ہاشم کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو فضیلت اور قرار اور پناہ آپ کے ہی دربار میں لیتے ہیں, آپ ہی کے دربار میں بولیے لیتے ہیں. یہ آخری حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مختصر کرتے ہوئے. مختصر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ تقریباً 25 صحابہ کے مزید لگ بھگ اشعار میرے پاس موجود ہے اسی قسم کے. لوگ کہتے ہیں کتاب لکھو, میں نے کہا میرے امام نے لکھ دی تو بس بات ہی ختم ہو گئی. لکھ دی. وہ لوگ کہنے لگے لوگ تو لکھتے ہیں, میں نے کہا ان کو عادت ہے چھاپا مارنے کی, ہمیں چھاپے پہ چھاپا مارنے کی عادت نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ بس جو بزرگوں نے لکھا اسی کا چرچا کر دو. علماء نے لکھ دیا ہے تو اسی کا چرچا کرو. جب چرانا وہیں سے ہے, جب چرانا وہیں سے ہے ٹھیک ہے, جب مزاج بنے گا تو کچھ اس پر لکھیں گے, لیکن میرا کام ہے بھی بولنے کا. میں آپ کو بول رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھیں. میں نے آخری حوالہ پیش کیا جو بھر دے جھولی میری یا محمد, اور دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم کی سب سے بنیادی روایت یہاں پر میں نے پیش کی کہ لیس لنا الا الیک فرارنا. یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کون ہے جس کے پاس ہم مشکل میں جائے؟ صحابی نے یہ نہیں کہا او قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, الا ما شاء اللہ. وہاں پر حضرت ربیعہ کو بھی سل کہا تھا مانگنا. انہوں نے یہ نہیں کہا آپ تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ تو وہ جو انسانوں کی کھوپڑی اور خنزیر کی زبان ان کے منہ میں ہے, یہ ایسی بکواس کرتے ہیں. صحابہ تو بڑے نکھرے ہوئے لوگ ہیں, صحابہ تو بڑے نکھرے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں حضور جنت مانگتا ہوں آپ سے. کیا مانگتا ہوں؟ جنت مانگتا ہوں. اے روشن چہرے والے, یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے, یہ تیرے بولیے. حضرت انس کہتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا. سرکار فرمایا ہاں.
کہا حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ ورد جھولی میری ہم، حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور نے فرمایا ارے کہاں ڈھونڈوں گا؟ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کلمہ نہیں پڑھے، کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور جانتے تھے یہ ان پلیتوں کے لب و لہجہ بولنے والا نہیں، یہ میرا صحابی ہے، یہ مراد سمجھتا ہے، اس لیے حضور نے ڈائریکٹ جواب دیا، فرما پل صراط پر ملوں گا۔ یہ نہیں فرما اپنی نمازوں کو لے، میں ملوں نہ ملوں، میں نے تو کام پورا کر دیا نا، قرآن پورا دے دیا تم کو، سنت پوری دے دی، اپنی پوری سیرت دے دی، اب کیا کرنا ہے تم کو میرے ساتھ؟ کیا کرنا ہے؟ حضور وہ ان سے کبھی بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ابھی شعر پڑھا ہے میں نے مسلم شریف کا، آپ کے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ کے فضل سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا میرے پیارے انس، 10 سال میری خدمت میں رہا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ فرمایا حضور پڑھا تو ہے لیکن الا ماشاء اللہ کے ساتھ پڑھا ہے، الا ماشاء اللہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس لیے پوچھتا ہوں حضور قیامت کا دن ہوگا، بڑی ہولناکیاں ہوں گی، آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا یا رسول اللہ؟ حضور فرما گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، لیس لنا الا الیک فرارنا وائنا فرار الخلق الا الی الرسل، فرما پل صراط پر ملوں گا۔ کہا حضور اگر وہاں تو بھیڑ بہت ہوگی نہیں ملا تو؟ فرما کیوں گھبراتا ہے، پھر آ جانا میزان پر۔ کیسا ایڈریس دے رہے ہیں سرکار؟ یہ ایڈریس دینے کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے حاجت مانگ۔ اور حضرت عبداللہ حضرت انس کے خامخواہ ایڈریس پوچھ رہے ہیں، کیا غرض ہے؟ ذرا پوچھے تو کیوں پوچھتے ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں حضور آپ کو کیوں ڈھونڈوں؟ مدد کے لیے پوچھ رہے ہیں نا، بولیے نا، حاجت کے لیے پوچھ رہے ہیں نا، توسل اور وسیلے کے لیے پوچھ رہے ہیں نا۔ بابیوں اس دن تو صحابہ اور نبی بھی مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، تم کیا تھانہ بھون کے پھیرے لگا رہے ہوں گے؟ تم کہاں بھٹکو گے؟ تم کہاں پر جاؤ گے؟ وہاں تو ابراہیم بھی کہہ رہا ہوگا اے مصطفیٰ کرم کرے نا، وہ تو عیسیٰ بھی کہہ رہے ہوں گے یار آنے آئے انشاءاللہ وہ موضوع، اے مصطفیٰ آپ کرم کرے نا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں حضور کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا پل صراط، کہا نہ ملے تو کہا آ جانا میزان پر، کہا نہ ملے تو کہا آ جانا حوض پہ پانی پلا رہا ہوں گا، پھر کہنے لگے چپ ہو جا بس یہ 3 جگہ ہیں مل جاؤں گا تجھے۔ بچہ بلکتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، بچہ ماں سے دور ہوتا ہے تو بلکتا ہے، ماں سے وہ پیاس لگتی ہے نا تو سادے الفاظ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بچے کا رونا بھی بندے کو بڑی معرفت کی بات لگتی ہے۔ بچہ جب روتا ہے نا تو اس کے اخلاص کو دیکھو، بڑے اخلاص سے وہ ماں کو یاد کرتا ہے، بڑے اخلاص سے وہ ماں کو، اور ماں کو جو یاد کرتا ہے وہ لفظ ماں اس کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے نا پکارنے میں، ایسا مخلص امتی کو ہونا چاہیے جیسے بچے کی فکر ہے نا، ایسا پاکی کو کوئی غرض نہیں ہے، ماں کی محبت میں اس کو پکارتا ہے، پیٹ بھرا ہے پھر بھی پکارتا ہے، ماں کو نہ دیکھے پکارتا ہے، اس لیے کہ اس کا سکون ہی ماں کو دیکھنا ہے، آئے ہائے ہائے، اس کا سکون ہی ماں کو دیکھنا ہے۔ تو ایسی محبت ذات رسالت سے ہونی چاہیے جو یہاں پر صحابی کرتا ہے کہ حضور کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو؟ ایمان ہے، کلمہ ہے، سب ہے، لیکن آپ نہیں تو کچھ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے بغیر قرار نہیں ہے۔ دنیا میں بھی رب کو آپ کے ذریعے پایا تھا، میدان معاشر میں بھی آپ کے ذریعے ہی پہنچیں گے۔ حضور فرمائے 3 جگہوں پر رہنا، ان تینوں میں تجھ سے مل جاؤں گا اور میں تجھے ملاقات تجھے ضرور کروں گا۔ یہ وہ تمام تناظر ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو پیش کیا۔ اور اب میں ایک موضوع کا عنقریب اعلان کروں گا، وہابی بدبخت شنی جو یہاں پر بتوں کی مذمت میں اتری ہوئی آیتیں جو انبیاء پر چسپا کرتے ہیں، میں آج پیش کرتا تو سیدھے سیدھے دلائل میں اتنا وقت ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے دلائل میں اتنا وقت ہو گیا ہے، تو یہ موضوع انشاءاللہ بالترتیب آئے گا، یا یہاں پر آئے گا یا خوشبو لون میں آئے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے شرک کی حیثیت کیا اور حقیقی شرک کیا ہے، اس میں ان کے گھر کی کتابیں پڑھ کر ہم بتائیں گے انشاءاللہ، اور ان تمام معاملات کو پیش کریں گے۔ اور ابھی تو میں نے وہ حوالے بھی نہیں پڑھے ہیں جو دور سے سرکار کو پکارا گیا، اور وہ حوالے کیونکہ وقت میرے پاس اختصار کے ساتھ کم ہوا، یا تو اسی نشست کو ہم کنٹینیو کریں گے پارٹ 2 میں، اور اسی کے ساتھ شرک کی نشست کو جوڑیں گے۔ اور آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ دور دراز سے آتے ہیں تو قلم کاغذ لے کر آیا کریں، کچھ حوالہ جات اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو لکھنے کے ساتھ ارادے کے ساتھ آیا کریں۔ یہ سیریز یہ محنت اس لیے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ پھر آپ اس کو لے کر پراپر طریقے سے سنیں، اپنی تنہائی کے وقت میں ایک ایک دلیل کو لکھیں
اور لکھ کر پھر خود اس کے ذریعے میسج چلائیں.